بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت امام علی کے ایسے واقعہ کے بارے میں کہ ان سے روم کے بادشاہ نے کچھ ایسے سوالات پوچھ لیے کہ جس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا، لیکن مولا علی شیر خدا نے بڑی ہی حکمت کے ساتھ اس کے ایسے جوابات دیے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس کے حل کرنے کے لیے مولا علی شیر خدا میرے پاس موجود نہ ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کیسر روم نے چند ایسے سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جس کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی تھی، جس کے کیسر روم کا قاصد آیا اور اس قاصد نے خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا ہے کہ یہ خط ہے بادشاہ روم کیسر بنی الاصفر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے اس کے جوابات بتا دیجیے۔ اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا اور اس قاصد نے خط میں سے سوالات کو پڑھنا شروع کیا۔ سوالات کچھ یوں تھے: وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ پاک کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لیتی؟ ناقوس کی آواز کے معنی کیا ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں موجود وہ کون سی شے ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے آخرت صرف ایک شخص کے لیے ہوگی؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا، اس کا جواب تو صرف برادر رسول باب العلم شیر خدا یعنی کہ حضرت علی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ جوابات کچھ یوں ہیں: وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے پیدا نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کا بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔
جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جو چیز صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے، وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے، وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے، وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں حضرت آدم ہے، وہ چیز جو شکم مادر میں ہے میں نہیں رہی وہ یہ 5 ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا ہوا، حضرت ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح کی اونٹھی، وہ بے جان چیز جو سانس نہیں لیتی وہ صبح ہے، ناقوس کی آواز کے معنی ہیں حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے 1 مرتبہ پرواز کیا تھا، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج 1 بار چمکا تھا، جس جگہ پر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مار کر رستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک پورا نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج کی ہے کہ جس کی گردن ہر گھر تک پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ اس کی مثال ہم مرغی کے انڈے سے لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکتا ہے، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کرتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا، اس نے خط کو پڑھا اور کہا کہ میرے سوالات کے جوابات صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کسی اعلی ہستی نے دیے ہیں۔ ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن ابی طالب، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ رضی اللہ عنہ کا ارسال کیا ہوا خط مل گیا ہے، وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ کیسر روم نے اپنے دوسرے علم میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے کہ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جواباً خط میں یہ لکھا کہ اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب ہے، اور ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک مقرر وقت تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔